اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو بالخصوص نارتھ بنگال یونیورسٹی سیمسٹر 3 پیپر CC 6 کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس ویڈیو سے وہ طالب علم بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں جو ملک کی کسی بھی یونیورسٹی میں CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو CBCS پیٹرن کے عین مطابق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھیں گے فیض احمد فیض کی مشہور و مقبول نظم صبح آزادی کا خلاصہ۔ آپ کے امتحان میں سوال دو طرح سے آئے گا۔ پہلا طرز تو یہ ہوگا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی کا خلاصہ یا تنقیدی جائزہ یا مرکزی خیال پیش کیجئے۔ یہ تو پہلا ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس نظم سے یا تو کوئی شعر دے دیا جائے گا یا کوئی بند دیا جائے گا اور بولا جائے گا کہ پیش نظر شعر یا بند کی تشریح کیجئے۔ تو تشریح بھی آ سکتا ہے اور خلاصہ بھی۔ بہرحال آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے خلاصہ لے کر آیا ہوں۔ اگلے ویڈیوز میں میں اس نظم کے چند اشعار اور بندوں کا تشریح بھی کر دوں گا، تاکہ آپ کے امتحان میں سوال چاہے خلاصہ آئے یا تشریح آئے، آپ دونوں کو بآسانی حل کر پائیں۔ آئیے تو پہلے اس نظم کے متن کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی نظم کے خلاصے کو یا تشریح کو دیکھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس نظم کے متن کو ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ متن کو دیکھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ اس نظم کا خلاصہ خود سے بھی لکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو آپ کی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نظم میں جو زبان و بیان استعمال کیا گیا ہے اس کی درستی ہوگی، اسی لیے آپ متن کو ضرور پڑھیں۔ تو آئیے متن کو دیکھتے ہیں۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ جمع لہو کے پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عجاب ہجر حرام۔ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو یہ تھا نظم صبح آزادی کا متن۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس متن کو کئی بار پڑھیں اور پھر خود سے اس نظم کے خلاصے کو لکھنے کی کوشش کریں، چاہے جیسا ہو، اور اس کے بعد رہنمائی کے لیے آپ اس خلاصے کو جو میں پیش کر رہا ہوں اسے آپ دیکھیں، تاکہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اجاگر ہو سکے، اس لیے خود سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں اس نظم کے خلاصے کو۔ خلاصے کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے صبح آزادی، یعنی کہ آزادی کی صبح۔ تو یہ جو آزادی کی صبح تھی، اس سے فیض احمد فیض بہت اداس تھے، مایوس تھے، دکھی ہو گئے تھے، کیونکہ آزادی ہم اس لیے چاہ رہے تھے کیونکہ انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے ہم، اور غلامی سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اور آزاد تو ہوئے ہم لوگ، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ضرور ہوئے ہم لوگ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، ادھر آزادی کی خوشی ملی اور ادھر ملک کے تقسیم ہونے کا غم۔ تو اس سے فیض احمد فیض پوری طرح سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اسے اس نظم میں پیش کرتے ہیں۔ صبح آزادی فیض احمد فیض کی ایک نمائندہ نظم ہے۔ ان کی یہ نظم آزادی کی استقبال کی نظم ہے،
شاعر آزادی کی صبح دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ آزادی کے اجالے پر ہندو مسلمان فسادات کے داغ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ برطانوی اقتدار کی شب نے آزادی کی صبح کو ڈس لیا، یعنی ملک کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی تقسیم بھی کر دیا۔ یعنی ہندوستان پر جو انگریزوں کی حکمرانی تھی اسے فیض نے شب کہہ کر کے استعارہ دیا ہے، شب سے۔ تو انگریزوں کی جو یہ اقتدار تھی، جو حکمرانیت تھی، اس سے جب ہم آزاد ہوئے، یعنی کہ اس رات کی جو صبح ہوئی، یعنی آزادی ملی، تو اس آزادی پر کیا تھا؟ اس رات کا اثر تھا۔ جس طرح سے انگریز ہم پر حکمرانی کر رہے تھے، تو ہم لوگ جس طرح سے ظلم اور جبر کے شکار ہو رہے تھے، آزاد ہونے کے بعد بھی اسی ظلم و جبر کے جو ہے شکار رہے تھے، ہم لوگ ہو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد ہونے کے ساتھ ہی تقسیم کر دیا ملک۔ وہاں غلامی سے آزادی ملی، اور یہاں پہ اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو خون بہا رہا ہے، اس کرب سے نجات نہ مل سکی۔ لوگوں کے دل میں جو تصور تھا وہ سب غم میں بدل گیا۔ تو انگریزوں کی جو شب تھی، یعنی حکمرانی تھی، اس نے آزادی کے مزاح کو کرکرا کر دیا تھا۔ تحریک آزادی سے وابستہ کروڑوں ہندوستانیوں نے کبھی اس تقسیم کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ انہیں اس شہر کا انتظار نہیں تھا، نہ اس کی آرزو تھی اور نہ امید۔ یہ تقسیم تو ان کے امیدوں اور آرزوؤں کی قاتل بن گئی۔ آزادی کے ساتھ جن خوشیوں کا تصور وابستہ تھا، وہ سب ذہنی دکھوں میں بدل گیا۔ اسی لیے فیض نے آزادی کی اس صبح کو داغ داغ اجالا کہا ہے۔ آزادی تو نصیب ہوئی، لیکن ملک جب تقسیم ہو گیا تو جا بجا جہاں دیکھیں وہیں لاش پڑی ہوئی ہے، مسلمان ہندو اور ہندو مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ یہ جو کرب تھا، انسانیت کی جو موت ہو گئی تھی، اس نے شاعر کو جو ہے بیزار کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے آزادی کی صبح کو داغ داغ اجالا قرار دیا ہے۔ رات کی سیاہی اور سحر کی سفیدی دونوں فلک پر نظر آتے ہیں، اس لیے شاعر نے تحریک ہند کو فلک کہا اور تحریک کی دشواریوں کی بنا پر دشت کا استعارہ منتخب کیا۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ فلک جو ہے وہ فلک کے اوپر میں ہی رات کی تاریکی بھی چھاتی ہے، اور صبح کا جو اجالا ہے وہ بھی فلک پر ہی نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے تحریک کو فلک کہا ہے، کیونکہ تحریک جو ہے جب تاریکی بڑھ جاتی ہے تو تحریک چلتا ہے، اور پھر مانا جاتا ہے کہ تحریک چلنے کے بعد جو ہے وہ ظلم ختم ہوگی اور سویرا ہوگا، یعنی کہ اس سے نجات ملے گا۔ تو اسی مناسبت سے شاعر نے ہندوستان میں جو آزادی کی جو تحریک چلائی جا رہی تھی اسے فلک کہا ہے۔ اور چونکہ تحریک جب کسی بھی چیز کے خلاف جب تحریک چلائی جاتی ہے تو اس تحریک کو چلانے میں بے حد جو ہے دشواریاں پیش ہوتی ہیں، کیونکہ تحریک چلانا اتنا آسان کام نہیں، چاہے سیاسی طور پہ ہو یا معاشی طور پر ہو یا ذاتی طور پر ہو، پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریک ہند کو پھر دست سے بھی استعارہ دیا ہے۔ برطانوی استبدادی یعنی خود مختاری نظام کے اختتام کے آثار کو تاروں کی آخری منزل کہا گیا۔ برطانوی اقتدار اپنے مکمل آزادی کے وعدوں کے باوجود اس میں تاخیر کر رہے تھے، اور مختلف بہانوں سے اس تحریک آزادی کے جوش کو سرد کرنے کی پرفریب کوشش کرتے رہے۔ گویا اقتدار کی شب کا سمندر سست موج تھا، لیکن آزادی کے علمبرداروں کو یہ بھی یقین تھا کہ اس سمندر کا ساحل ضرور ہے، اور یہ موجیں یعنی برطانوی منصوبے اس سفینہ یعنی تحریک آزادی کو ساحل تک پہنچنے سے روک نہیں سکیں گی۔ برطانوی حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آزادی سے 8-10 سال پہلے ہی اس چیز کا یہ اعلان ہو چکا تھا، لیکن برطانوی حکومت مختلف بہانوں سے آزادی کو تاخیر کر رہے تھے، آزاد نہیں کر رہے تھے ہندوستان کو۔ تو یہ جو حکومت کر رہے تھے، یہ پتہ تھا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی انگریزوں کے غلام تھے۔ یہ جو حکمرانیت تھی یہ بہت سست رفتار سے چل رہی تھی، لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے تو صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر وہاں سے اپنا قدم ہٹا کر کے دوسری طرف جو ہے اپنے ذہن کو مبذول کر لیتا ہے۔ لیکن جو تحریک ہند کے جو تحریک آزادی کے جو دیوانے تھے وہ ڈرے نہیں، انہیں پتہ تھا کہ اس کا ساحل ضرور ہے، یہ ایک نہ ایک دن آزاد ضرور کرے گا ملک کو، اور پھر وہ پر امید ہو کر کے ڈٹے رہے، اور انہیں یقین تھا کہ اگر ہم تحریک آزادی
کو اگر جاری رکھیں گے تو ہمیں آزادی ضرور ملے گی، کیونکہ انگریز تو چاہتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کی جو تحریک ہے اس کے جوش کو کم کر دیا جائے، دبا دیا جائے، تاکہ اور دن ان کو حکمرانی کرنے کا موقع ملے۔ لیکن جو تحریک چلا رہے تھے، جو دیوانے تھے آزادی کے، انہیں یقین تھا کہ نہیں، ہمیں پر امید رہنا ہے، پر حوصلہ رہنا ہے، چاہے جو بھی ہو، اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو برطانوی منصوبے ہیں، جو بہانے، مختلف بہانوں سے جو روکنا چاہتے ہیں آزادی کو، جو تاخیر کر رہے ہیں، یہ اس سفینہ کو یعنی تحریک ہند کو روک نہیں پائیں گے ساحل تک پہنچنے سے، یعنی آزاد ہونے سے، ملک کو آزاد کرانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، انہیں یہ یقین تھا۔ یہ سفینہ آزادی کی امنگوں کی شکست کے غم کو برداشت کرتے ہوئے ساحل پر ضرور پہنچے گا، اور تب سارے غم مٹ جائیں گے، امنگوں کو نئی جوانی ملے گی۔ تحریک آزادی کے جتنے بھی دیوانے تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم جب تحریک چلا رہے ہیں تو بہت سے ایسے خواہشات ہوں گے جنہیں قبول نہیں کیا جائے گا، جو خواہشات جو ہے اپنی موت آپ مر جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان غموں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب آزادی نصیب ہوگی۔ یہی جوش و جنون کا ابال کو شاعر نے جواں لہو کے پر اسرار شاہراہ کہا ہے۔ پر اسرار اس لیے کیونکہ انجام سے بے خبر حرکت و عمل پر اپنا ایقان رکھتا ہے اور ہر قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی جو ابھی دیکھیں کہ جتنے بھی آزادی کی تحریک چلانے والے دیوانے تھے، وہ سب کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو پریشانیاں درپیش ہیں، جو دشواریاں ہیں، ان کے باوجود بھی وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آزادی کے لیے بس انہیں آزادی چاہیے، اس جوش جنون کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی لیے ان دیوانوں کو شاعر نے جواں لہو کے پر اسرار شاہراہ کہا ہے۔ لیکن کتنے ہی خواہشات اور ذمہ واریاں ہیں جو ان کے قربانیوں کے اس جذبے سے سہمی ہوئی ہیں اور ان کے رستے کا رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ راحتوں کی خوابگاہوں کو کلفتوں کا تصور بے صبر بنا دیتا ہے، لیکن انہیں تو فقط سحر عزیز ہے، یہ بیڑیاں انہیں قید نہ کر سکی۔ جب یہ تحریک آزادی کے جو دیوانے تھے، ظاہر سی بات ہے جب انسان تحریک چلاتا ہے تو پھر انہیں بہت سی پریشانیاں بھی درپیش ہوتی ہیں۔ انسان کی ذاتی پریشانیاں ہو سکتی ہے، گھر والے ہو سکتے ہیں، اور انسان کی جو سیاسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، معاشی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، یہ سب، اور پھر انسان کی اپنی زندگی کے جو خواہشات ہیں، یہ سب ایک انسان کو کسی بھی حق پر آواز بلند کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن ان دیوانوں کو بہت روکنا چاہا، ان کی یہ خواہش، یہ جذبات، یہ پریشانیاں، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ انہیں سحر عزیز تھی۔ سحر یعنی آزادی۔ وہ ان تمام پریشانیوں سے گزرتے ہوئے بس آزادی کی لگن، آزادی کی امید پر جو ہے آگے بڑھتے رہے۔ یہ بیریاں یعنی یہ خواہشات جو ہے انہیں قید نہ کر سکی، انہیں روک نہیں پایا، کیونکہ اگر آپ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ کو مختلف طریقوں سے ٹارچر، پریشان کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تحریک چلانے والے دیوانے تھے، یہ ڈرے نہیں، یہ اپنا خون بہاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ خواہشات اور ذمہ واریوں میں جکڑے عام انسانوں سے علیحدہ ان دیوانوں کے دل میں آزادی کی تمنا سبک تھی، جبر کا فکر نہیں تھی، بلکہ ہر چیز سے متصادم ہونے کے جذبے نے اس تصادم کی تھکن کو بھی سینے میں ہی دبا دیا تھا، فریاد و فغاں کو لبوں سے ابھرنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دیوانوں کی یہ قربانیاں معنی خیز ثابت ہوئیں۔ عام انسانوں میں جو جذبات ہوتے ہیں، وہ عام انسان کو جو ان کی خواہشات ہوتی ہے، ذمہ واریاں ہوتی ہیں، ان کو عام انسانوں کو روک دیتا ہے یہ ذمہ واریاں، یہ خواہشات۔ اب مان لیجیے ایک گھر میں کمانے والا ایک ہی انسان ہے اور کھانے والا 10 انسان ہے، تو اب وہ پہلا انسان جو کما رہا ہے وہ تو تحریک نہیں چلا سکتا ہے، تو یہ ذمہ واریاں جو ہے، لیکن عام انسان یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جو تحریک چلا رہے تھے، جو جذبہ جو دل میں رکھے تھے آزادی کا، وہ لوگ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے رہے۔ ان کے دل میں جو آزادی کی جو تمنا تھی، وہ کیا تھی؟ نازک تھی۔ وہ بس اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ آزادی کو حاصل کر لے، چاہے کسی طرح سے بھی ہو۔ وہ اس تحریک چلانے میں جو جبر ان کو مل رہا تھا، ظلم مل رہا تھا، وہ ظلم سے ڈرے نہیں، بلکہ ظلم سے جو نورد آزما ہو رہے تھے، اس کیفیت نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا، ان کے امیدوں کو اور مضبوط کر دیا، اور ان کے دل میں جو فریاد تھی، جو آہ و فغاں تھی، جو درد تھا، اسے انہوں نے اپنے سینے میں ہی دبا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ یہ قربانیاں جو آزادی کے دیوانوں نے دیا تھا وہ معنی خیز ثابت ہوئیں اور ہندوستان بالآخر آزاد ہو گیا۔ فلک ہند پر برطانوی حکومت کے جبر و اقتدار کی ظلمت چھٹ گئی، آزادی کا نور پھیل گیا اور بالآخر دیوانوں کے دندناتے قدم آزادی کے منزل تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اسے ماندگی کا وقفہ سمجھ کر دم لے کر آگے چلنے والوں کا دستور حیات بدل گیا۔ یعنی جو رہنمائی کر رہے تھے آزادی تحریک ہند کی، تحریک آزادی کی جو رہنما تھے، وہ لوگ جب آزادی مل گئی تو وہ لوگ بس اب کیا سمجھے کہ اب یہیں سے بس ہماری جو ہے ذمہ داریاں ختم ہوتی ہے، اور وہ لوگ یہیں سے اپنے جینے کا جو طریقہ تھا وہ سب بدل لیے اور پھر بس خوش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی تو نصیب ہوئی لیکن ملک جو ہے وہ تقسیم بھی ہو گیا اور ہزاروں مسائل درپیش ہو گئے۔ ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، وہ بس آزادی دلانے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں، آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقفے میں یہ جو وقفہ جو ہے ملا، اس نے ان رہنماؤں کی جو ہے جینے کا طریقہ، سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ آزادی کی خوشی ان کے لیے حلال بن گئی، تقسیم اور آزاد ہندوستان میں درپیش مسائل کا حل حرام بن گیا۔ چراغ جو شہر کے انتظار میں جل رہا تھا، چراغ سے مراد یہاں پہ وہ رہنما ہیں جو تحریک آزادی کو چلا رہے تھے، وہ جو شہر کے انتظار میں جل رہا تھا، یعنی جو کوشش کر رہا تھا آزادی کے لیے، اسے ان تبدیلیوں کا کچھ خبر تک نہیں۔ یعنی ملک تقسیم ہو گیا اور ان رہنماؤں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم پھر سے تو کسی نہ کسی چیز کے غلام ہو گئے ہیں۔ وہ تھی ہماری خراب ذہنیت، غلام ہو گئے ہیں، اور غلامی میں جس طرح سے ہم پریشان تھے آزاد ہونے کے بعد بھی اسی طرح سے پریشان ہیں۔ لیکن ان رہنماؤں کو کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اب بھی باقی ہے، لہٰذا ابھی آرام کرنے کی خوشیاں منانے کا وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ ابھی وہ سحر آیا ہی نہیں، ابھی وہ آزادی نصیب ہوئی ہی نہیں۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کو تو جتنے بھی رہنما تھے، آزادی کے تحریک آزادی کے دیوانے تھے، سپاہی تھے، یہ سب اپنی جان کی قربانی دے کر کے بھی ملک کو آزاد تو کرا دیے، لیکن اس وقت جو باقی رہنما بچے ہوئے تھے، جو رہنمائی کر رہے تھے تحریک ہند کے، ان کا دستور حیات بدل گیا، کیونکہ ملک تقسیم ہو گیا۔ ان کو ان چیزوں کا جو ہے کیا اثر پڑ رہا ہے، ان سب چیزوں سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جو فیض احمد فیض سپاہیوں سے، جو آزادی کے جو شیدائی ہیں، دیوانے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں رکنا نہیں ہے، ابھی ہمیں اور آگے چلنا ہے، ابھی ہمیں ایک اور جنگ لڑنا ہے، ابھی ہمیں ایک اور تحریک چلانی ہے، اور وہ تحریک ہے ہماری اپنی خراب ذہنیت کے خلاف، کیونکہ ہماری ذہنیت ہندو مسلمان فسادات اور جو بھی خراب چیزیں ہیں ان میں ملوث ہو چکی ہیں اور انسانیت کو بھول چکی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آگے تک چلنا ہے، تب جا کر کے ہمیں آزادی نصیب ہوگی، جب ہم انسانیت کو قبول کریں گے۔ اور یہ جو فسادات یہ ہماری خراب ذہنیت کی وجہ سے برپا ہو رہی ہیں، ان سے جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے، تب جا کر کے ہمیں صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہوگی۔ آزادی کا جو مفہوم ہے اس کے بعد ہمیں نصیب ہوگا، آزادی کی جو خوشیاں ہیں اس کے بعد ہمیں نصیب ہوں گی۔ یہ تھا فیض احمد فیض کے مشہور و مقبول نظم صبح آزادی کا خلاصہ، جسے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں بھی پریشانی محسوس ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، اسے دور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو۔ اور اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔